اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیضت عیناہ۔ قرآن مجید نے جناب یعقوب کے لیے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کس چیز سے سفید ہو گئیں؟ گریے کی وجہ سے سفید ہو گئیں۔ یہ گریہ کیا ہے؟ میں ایک چار مصرے کسی مشہور شاعر کے ہیں کہ آرزوئے دل خاتون جنا ہیں آنسو، سونے چاندی سے جواہر سے گراں ہیں آنسو۔ یہ ایک انعام ہے مولا کے عزاداروں کو، یہ تبرک نہیں ملتا کبھی غداروں کو۔ تو یہ جو ہم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مسلسل خطبہ مصائب بیان کرتے ہیں اور مومنین گریہ کرتے ہیں، دل کھول کے گریہ کرتے ہیں، دہاڑے مار کے روتے ہیں، کوئی سر و سینہ پیٹ کے روتا ہے، کوئی اندر سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے غم میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ہدف ہے؟ کیا کوئی ان کا مقصد ہے؟ کوئی ہم سے کہتا ہے رونے کے لیے یا کوئی ہمیں رلاتا ہے؟ وجہ ہونی چاہیے۔ ہم وہ قوم ہیں جو بے مقصد کسی کام کو انجام نہیں دیتے، تو اس گریے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا گریہ اس لیے ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے نااہلوں کی طرف سے کہ یہ بدعت ہے، نابلد علماؤں کے ذریعے سے کہ یہ گریہ بدعت ہے؟ یہ گریہ بدعت نہیں ہے، اس کے کچھ دلیلیں آپ سنتے جائیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ گریہ کرنا فطرت ہے انسان کی، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں میں یا ہر جاندار میں یہ فطرت رکھی گئی ہے کہ اسے گریہ کرنا آتا ہو۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، پرندوں کو پالتے ہیں، اور خود ہم نے بھی دیکھا کہ واقعاً حیوانات گریہ کرتے ہیں، بکریاں گریہ کرتی ہیں، گھوڑے گریہ کرتے ہیں، چرند اور پرند گریہ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ ہم گریہ کریں تو ہم گریہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ ایک فطرت ہے جو اللہ نے ہر ذی روح کے اندر، ہر جاندار کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ گریہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی زندگی اول خلقت سے لے کر آج تک اس بات کی شاہد ہے کہ کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے تو گریہ کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ گریہ جب ہر ذی روح کے اندر پایا جاتا ہے اور انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ گریہ فطرت ہے، انسان فطرتاً روتا ہے۔ تو ہم جب روتے ہیں تو فطرت کا ایک ہدف پورا ہوتا ہے، اس لیے کہ فطرت نے ہمارے اندر گریہ رکھا ہے۔ دوسری چیز جو ہم روتے ہیں وہ اس لیے روتے ہیں کہ یہ رونا ہمارا سیرت انبیاء ہے۔ انبیاؤں نے گریہ کیا ہے، جناب آدم نے گریہ کیا، سالہ سال گریہ کیا۔ جب جناب حوا سے دوری ہوئی تو گریہ میں مبتلا ہو گئے اور گریہ کرتے رہے یہاں تک کہ جناب حوا سے ملاقات ہوئی۔ جناب حوا سے ملاقات کے بعد بھی جناب آدم گریہ کر رہے تھے۔ تو اس کا کچھ مقصد تھا، کچھ ہدف تھا جس کی بنیاد پر جناب آدم گریہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح کی سیرت ہے۔ جناب نوح کا معنی ہی نوحہ کرنے والا ہے، زیادہ گریہ کرنے والا، زیادہ نوحہ پڑھنے والا۔ تو یہ انبیاء کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہے اس گریے کے پیچھے،
کوئی ایسی بات ہے کہ جناب آدم بھی رو رہے ہیں، جناب نوح بھی رو رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایوب کا تذکرہ ہے۔ جناب ایوب بہت گریہ کیا کرتے تھے، اپنی قوم والوں سے پریشان ہو کر یا خوف خدا سے وہ انہیں دعوت دیتے تھے، وہ ان کا انکار کرتی تھی قوم، تو اس بات پر گریہ کیا کرتے تھے کہ پروردگار میں انہیں دعوت دیتا ہوں، یہ میری دعوت قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد جناب یعقوب کا گریہ، اتنا گریہ کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمِ، گریہ کرتے کرتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی ایسا ویسا گریہ۔ کتنا گریہ کرتے تھے جناب یعقوب، کتنا گریہ کرتے تھے، رات و دن گریہ کرتے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ جناب یوسف کے فراق میں جناب یعقوب گریہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے اہل بیت کی سیرت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام گریہ کیا کرتے تھے۔ ام المومنین جو بہت مشہور ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ رات میں پیغمبر کی نوبت تھی کہ وہ آج شب میرے ساتھ رہیں۔ رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پیغمبر بستر پہ نہیں ہیں۔ مجھے ایسا خدشہ ہوا کہ میں نے سوچا کہیں کسی دوسری زوجہ کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ اب جو نکل کر حیات میں دیکھا تو پیغمبر دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو یہ رونا پیغمبر کی سنت ہے، یہ رونا پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کے بعد امام علی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی مصلی عبادت پر جب کھڑے ہوتے تھے تو آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا تھا، یہاں تک کہ سینہ مبارک، آپ کا لباس، آپ کی داڑھیاں ان آنسوؤں میں تر ہو جاتی تھیں، اس قدر گریہ کیا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ آخر وقت میں انہوں نے امام علی کے حوالے ایک شیشی کی، اس شیشی میں پانی تھا۔ امام نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا اے ابو الحسن اس میں وہ آنسو ہیں جو میں راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتی تھی۔ انسان کبھی تھوڑا سا روتا ہے، ایک قطرہ آنسو نکلا اس کے آنکھوں میں جذب ہو گیا، زیادہ کسی نے رو لیا تو اس کے رخساروں پر جذب ہو گیا، کسی نے اور زیادہ رو لیا تو اس کے ٹھڈیوں تک اور اس کی داڑھیوں تک آنسو پہنچ گیا، کسی نے بہت رو لیا تو ایک قطرہ داڑھیوں سے گزرتا ہوا زمین پر یا اس کے دامن میں آ گیا۔ لیکن جناب سیدہ کس طرح کا گریہ کرتی تھیں کہ ان آنسوؤں کو شیشیوں میں رکھا اور کہا اے ابو الحسن اسے میرے ساتھ دفن کر دینا، یہ وہ آنسو ہیں جو میں راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتی تھی۔ تو یہ ان کی سیرت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ چوتھی قسم کیا ہے گریہ کی؟ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہی بات کہ جو جناب یعقوب کے لیے پیش آئی۔ جناب یعقوب اس لیے رو رہے تھے کہ ان کے اور یوسف کے درمیان میں فراق اور جدائی پیدا ہو گئی، اور ہم جو امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ گریہ فراق حسین میں ہے، یہ گریہ جو پیغمبر بھی کر چکے، جو امام علی بھی کر چکے، جو جناب سیدہ بھی کر چکی، جو امام حسن بھی کر چکے۔ امام حسن کا آخری وقت ہے، امام حسین گریہ کرنا چاہتے ہیں تو امام حسن نے فرمایا اے بھائی تمہارے دن کی طرح کوئی اور دن نہیں ہے، تم گریہ نہ کرو۔ تو سب نے گریہ کیا، ہم اور تمام ائمہ کی سیرت میں گریہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب وہ مجلس بپا کرتے ہیں امام حسین کی یاد میں تو گریہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گریہ ایک ایسی سنت ہے جو پروردگار کی طرف سے
انبیاء سے ہوتی ہوئی، پیغمبروں سے ہوتی ہوئی، ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے، ہم اس سنت کو جاری رکھیں گے۔ کبھی ہمارا گریہ خدا کے خوف میں ہوتا ہے، کبھی ہمارا گریہ پیغمبروں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہوتا ہے، کبھی ہمارا گریہ ہمارے ائمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہوتا ہے، کبھی ہمارا گریہ حسین کے فراق میں ہوتا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، اے جد بزرگوار، اگر ان آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو میں آپ پر خون کے آنسو روں گا۔ یہ گریہ وہی گریہ ہے، نہ اب اس پہ بدعت کا حکم لگ سکتا ہے، نہ اب اس پہ کسی طرح سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ بدعت کا حکم لگاتے ہیں، جب ان کے ہاں جنازے ہو جاتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیے، میں نے ہندوستان میں خود دیکھا ایک مولوی جو بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، کئی مرتبہ سلام دعا میرے ساتھ رہی اس کی، جب اس کے گھر میں اس کے والد کا جنازہ لایا گیا تو جو اوپر اس کے گھر والے تھے اس طرح سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور نہ جانے کون اوپر بیٹھا ہوا جو ان سے کہہ رہا تھا رو مت، بدعت ہے بدعت ہے۔ تو یہ کہاں سے لے کے آئے ہو بدعت؟ خدا تم پر لعنت کرے۔ ایک بیٹی اگر اپنے باپ کے فراق میں روتی ہے تو اسے بدعت بتاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہو کہیں آج باپ کے فراق میں رو رہی ہے، کہیں یہ رونے کی اس کی عادت اور نہ بڑھ جائے، محرم کا مہینہ آئے تو وہ غم حسین میں بھی رونے لگے۔ تو یہ رونا ہمارا مقصد کے تحت ہے، یہ رونا ایک ہدف رکھتا ہے۔ ہم بے وجہ آنسو نہیں بہاتے، ہم بے وجہ رونے نہیں لگتے جب مجلسیں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ جو ہمارے یہاں روایات پائی جاتی ہیں کہ جناب سیدہ مجلسوں میں آتی ہیں اور ہر عزادار کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رومال سے خشک کرتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں تاکہ وہ مرہم بن سکے ان کے غموں کا، ان کے لیے ایک تسلی کا سبب بن سکے۔ تو ہمارا رونا اس لیے رونا ہے، ہمارا رونا بے ہدف نہیں ہے، ہمارا رونا بے فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے جناب سیدہ اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمارے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے غم میں اور امام حسین کے غم میں گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔